میرا نام سامل ہے، میری عمر 15 سال ہے، میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی ابو، میں اور میری ایک بہن۔ میرے ابو بینک میں ملازم ہیں اور ان کی مینیجر کی جاب ہے۔ ابو کے پاس گاڑی اور پیسے کی ریل پیل ہے۔ ہمارا گھرانہ کافی کھاتا پیتا ہے اور ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب وہ امی سے بہت پیار کرتے تھے اور کافی دفعہ میں نے ابو اور امی کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہمارا گھرانہ کافی کھلا سا تھا اور ہمیں کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھے، کیونکہ ہمارے امی ابو کھلے ذہن کے تھے اور وہ دن کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کام کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ امی اور ابو کو دیکھا تھا اور امی اور ابو کو دیکھ دیکھ کر میں ہی خراب ہونے لگا تھا۔ ایک دن چھٹی کا دن تھا، اتوار کے دن۔ ہم دونوں بہن بھائی بھی گھر میں اکیلے تھے۔ ابو کو بھی بینک سے چھٹی تھی تو ابو بھی گھر پر ہی تھے۔ میں باہر کھیلنے چلا گیا اور میری چھوٹی بہن سو رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن کا نام نسیم تھا اور اس کی عمر تقریباً 10 سال ہے۔ امی ابو گھر میں اکیلے تھے۔ میں جب باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تو مجھے وہاں پر 2 گھنٹے لگ گئے۔ میں واپس گھر آیا تو گھر والا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ پھر میں دیوار پھلانگ کر اندر گیا تو اندر مجھے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی ابو کام میں مصروف ہیں، لیکن میرا دل کیا تھا کہ میں وہ کام دیکھوں، اور پھر مجھے تجربہ بھی نہیں تھا کہ وہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ میں نے ہلکا سا پاؤں دبا کر امی ابو کے کمرے کی طرف منہ کیا اور کھڑکی پر جا کے دیکھنے لگا۔ سیڑھیاں اوپر کو چڑھتے ہوئے امی ابو کا کمرہ تھا اور وہاں پر کھڑکی لگی ہوئی تھی، اس سے صاف وہ منظر دکھائی دیتا تھا۔ میں کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا تو اندر جو منظر تھا وہ بہت ہی مزیدار تھا۔ وہ منظر دیکھ کر میں تو مدہوش ہونے لگا تھا اور مجھے خبر بھی نہیں تھی کہ میں کس دنیا میں کھو گیا تھا۔ اب وہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے یہ کھیل دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی اور میں اکثر ہی جب امی ابو اپنے کمرے میں موجود ہوتے تو یہ کھیل دیکھنے کھڑکی پر چلا جاتا تھا۔ میرا روز کا معمول تھا۔ ایک دن میں اس کھیل کو دیکھتے ہوئے اس قدر مشغول تھا کہ امی ابو اپنا کام کر کے باہر آ گئے تھے۔ امی جب باہر آئی تو میں کھڑکی کے اوپر ہی کھڑا تھا۔ امی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے کان سے پکڑ لیا تھا۔ میں امی سے معافی مانگنے لگا تھا تو امی مجھے ڈانٹنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ ابھی تمہارے ابو کو بتا دوں تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ میں نے امی ابو کو کہا تھا کہ امی مجھے بھی اس چیز کی کمی ہے اور میں بھی آپ کا کام دیکھ دیکھ کر بہت اداس ہوں، میرے ساتھ بھی کریں۔ امی میری اس بات پر حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی شرم کرو، میں تمہاری اور ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرنی نہیں آتی۔ میں مسکرانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا امی میں تو مذاق کر رہا ہوں اور ماں باپ کا رشتہ عظیم ہوتا ہے۔ لیکن امی کہنے لگی اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارے لیے کسی لڑکی کا بندوبست کرتی ہوں۔ میری ایک دوست ہے، وہ شادی شدہ ہے اور اس کا خاوند باہر ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو۔ میری تو خوشی کی امتحان آ رہی تھی کہ امی نے میرے لیے ایک لڑکی کو بندوبست کر لیا تھا، کیونکہ میں نے امی سے جو فرمائش کی تھی وہ کافی حیران کن تھی۔ امی مجھے اپنی ایک دوست کے پاس لے گئی تھی، وہ بھی ہمارے محلے ہی رہتی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو امی اس سے کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بہت خراب ہونے لگا ہے، اسے سدھارنے کا موقع دو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی تھی کیونکہ میں 15 سال کا ایک گبرو اور جوان لڑکا تھا اور کافی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھی، لیکن مجھے وہ تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح کرتے ہیں۔ اسی لیے امی مجھے اپنے اس دوست کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں وہاں پر تقریباً 2 گھنٹے رہا تھا۔ امی کی اس دوست نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا تھا اور مجھے کافی سکون ملا تھا۔ اب میں تو امی کے اس دوست کا عاشق ہو گیا تھا اور میں گھر کو چھوڑ کر وہاں چلا جاتا تھا۔ میں اسکول جاتا تھا اور اسکول سے واپسی پر بیگ گھر پھینکتا اور امی کے اس دوست کے پاس چلا جاتا۔ امی کی وہ دوست بھی میرا کافی خیال رکھتی تھی اور میرے لیے کافی اچھے کھانے بناتی۔ میں کھانا کھا کر اس کے ساتھ وہ کام کرتا اور خود کو تسکین دینے کے بعد گھر آ جاتا تھا۔ امی مجھے اس کے بارے میں پوچھتی تھی تو میں امی سے کہتا تھا کہ میں آپ کی دوست کو راضی رکھتا ہوں۔
امی بھی راضی ہونے لگی تھی اور امی ابو کے ساتھ وہ کھیل کھیلتی تھی اور میں امی کی دوست کے ساتھ وہ کھیل کھیلتا تھا۔ اس طرح ہم دونوں اس کام میں مشغول رہتے تھے۔ ابو کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ امی نے مجھے کن کاموں میں لگا دیا ہے۔ میں شادی کے قابل ہو گیا تھا اور امی ابو سے کہنے لگی تھی کہ سانول کی شادی کر دو، اب وہ جوان ہو گیا ہے، لیکن ابو اس بات کو ماننے سے انکاری تھے کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ امی نے ایک دن ابو کو پتہ نہیں میرے کپڑے دکھائے اور ابو بھی راضی ہو گئے تھے، کیونکہ ابو کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے کپڑوں پر جو کچھ لگا ہوا تھا، تو ابو میری شادی کرنے کے لیے مان گئے تھے اور تقریباً 1 سال کے اندر ہی ابو نے میری شادی کروا دی تھی اور 16 سال کی عمر میں شادی شدہ ہو گیا تھا۔ اب میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور ساتھ ہی کاموں میں پڑا ہوا ہوتا تھا، لیکن اب میں پاک محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کے پاس ہی جاتا تھا، اس لیے میں نے امی کے اس دوست کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔